میلاد بھی ہم منا رہے ہیں، اور میلاد ہی کے یہ تو مجالس ہے نا، میلاد کی محفلیں ہیں۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جب تک وہ رہتا ہے تب تک محفل ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ رہتا ہے تب تک وہ محفل ہے۔ فار ایگزامپل تقریر سننے کے لیے یہ محفل آپ نے بنائی اور مجھے سننے کے لیے آئے، میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے، تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی۔ بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذکر کرنے والے ذکر کریں، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ محفل چلی جائے گی، کیونکہ مقرر گیا محفل بھی گئی۔ دولہا آتا ہے، دولہا کے آنے سے پہلے اسٹیج بھی سجا ہے، کرسی بھی لگی ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، سب انتظار میں ہے نا۔ دولہا آیا، شام تک رکا، دلہن کو لے کر گیا، باراتی اب کیا کریں گے؟ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے، چلے جائیں گے۔ اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا؟ ڈیکوریشن نکال لے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، سٹیج ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصول ہے نا دنیا کا، جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ اور رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ لگائی، جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے۔ مجھے بتاؤ دولہا دنیا سے گیا ہے، میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے؟ سورج ابھی کیوں باقی ہے؟ زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے؟ آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے؟ یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا، ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے، دولہا گیا، ساری سجاوٹ جانی چاہیے۔ تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا، جلال میں سورج کہے گا، نادان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ دولہا گیا نہیں، دولہا اب بھی موجود ہے، دولہا اب بھی موجود ہے۔ چاند کی جگمگاہٹ، سورج کا یہ چمکنا، تاروں کی جلملاہٹ، اور پیڑ پودوں کی خوبصورتی، یہ سمندروں کا لہلہانا، زمین کا بچھونا، آسمان کا آشیانہ، یہ اس بات کی غماز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دولہا اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چند عالم کے لیے وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، پھر دولہا اپنی اور اعلیٰ شان کے ساتھ قیامت کے دن رونما ہوگا۔ یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہ سجاوٹ آج بھی ہے۔ یہ اسی کی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، کیا ہے وہ؟
جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، تم سب زندہ ہو، اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے، جان ہے وہ جہان کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی، اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو، یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو، تو اسی نور خدا کی برکت ہے۔ وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے، کتنا لمبا سفر کیے ہیں، صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا۔ اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں، اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا میرے عزیزو، وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے۔ گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں، 10 بج رہے ہوں، سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی۔ اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی۔ معراج کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی۔ جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کے حیات کا انکار نہیں کرو گے۔ حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے۔ حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً۔
یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں ہیں حضور، وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے۔ حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے، لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے، سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی، لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ٹائم کا پتہ جب چلے، جب باہر نکلے ہیں مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے۔ وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی۔ اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے، انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی۔ عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی، مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں نے؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں، وہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیں، مصافحہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ، اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مصافحہ بھی کیا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں،
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تابعین، 60 ہجری میں حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی، 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا، سیلاب میں پانی بہت زیادہ اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا، 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا، 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے، تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر کے بیٹے یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ اے عزیزو سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے، جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں، چلو آسمانوں پر جانے کی بات بعد کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے، اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی، کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں، وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے، اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو، اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے،
میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہیں۔ دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ پوچھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی، حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا۔ 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد۔ کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابوبکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول۔ دیکھو میرے عزیزو، اور ہوا بھی ہے کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا۔ حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر والد ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی، اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی۔ جب تک حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی، اس حجرے میں جاتی تھی۔ جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے، آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی۔ کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں، اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے، ابوبکر میرے محرم تھے، عمر میرے لیے غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ مجھے بتاؤ اماں عائشہ، پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے، پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے۔ ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا۔ حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اے میرے عزیزو، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں، اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے رکھوں۔ اب آؤ اور ایک دلیل میں بتاؤں۔ ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں۔ ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو، عقیدہ یہ بتایا
بتایا جائے گا ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں, وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں, کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا. تم اور ہم ہیں, موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے, وہ رسول ان کے زوج ہیں, شوہر ہیں قیامت تک, بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں. زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے. اور ایک چیز میں بتاؤں, میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے. ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا. ہاں, یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں. اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا. باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں. آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا, ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا. اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں, وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یوں فرمایا, اے بطول, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عظمت, آپ کی شان بہت بلند و بالا, لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے. حضور نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. حضور نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جو جماعت ہے, ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے, اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا. رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی. تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی. اتنا ان کے درمیان ہوا تھا, لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے, سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے, صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا. اے ظالموں, تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو, ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں, وہ حیدر کرار کہتے ہیں, جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے. ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے. حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا, ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے. اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے. حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا. اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے, بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابو بکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی. نادانو, تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا. میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی, دونوں حق پر ہیں. ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے, بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں. یہی عقیدہ رہنا چاہیے, یہی عقیدہ رہے. اب آؤ میرے عزیزو, یہ بات ہو گئی, باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا, کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد. زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں ہبہ, یہ بخشش ہے, یہ دے دیا باپ نے. موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے.
ظاہر سی بات ہے باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں، یہ وراثت نہیں ہے، تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے، وراثت نہیں۔ باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے، وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے۔ ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں، کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں، آج بھی وہ مالک ہیں، تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی، اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا، رسول پاک ہم میں زندہ ہیں، وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ اس زندگی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، وہ کیسی زندگی ہے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں موجودہ جو زمین پر زندگی ہوتی ہے اس سے ہزاروں لاکھوں درجے افضل زندگی ان کو قبر اطہر میں عطا کیا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی دستگیری فرماتے ہیں۔ یہ الگ عنوان ہے کہ اب رسول مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بس اتنا سمجھ لو کہ زندہ ہیں تو مدد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے لیے مر گئے ان کے لیے مدد بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دستگیری کرنے والا، مدد کرنے والا تصور کر کے ہی تو یہ شعر پڑھتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ آج ہمیں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے۔ اب ایک آخری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوئے، تقریباً 17 جہاد آپ نے فرمائے، 17 غزوات میں شریک ہوئے، تو جس جنگ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں حضور نہیں شریک تھے، صحابہ گئے تھے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد رہنا چاہیے۔ بدر میں حضور تھے بنفس نفیس تو اس کو کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر۔ جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ شریک رہے جیسے جنگ احد، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غزوہ احد۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک رہے۔ لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے غزوہ ہند، یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج۔ ہاں لیکن یہ حدیث پاک ہے، بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے۔ ہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے، اچھی بات ہے، تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو۔ یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے، ابھی سے ڈر ہے۔ خیر میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ ہوگا، 2 غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر، اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا، اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا. کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا, غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں, لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے, یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے, قیامت کے قریب ہونے والا ہے, اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند. اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک, تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے. غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت, اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے, اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا, غزوہ ہند کہا گیا ہے, غزوہ ہند کہا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول قیامت تک زندہ ہیں اور جنگوں کی قیادت بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یقین کے ساتھ رکھو میرے عزیزو. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, مدد بھی فرماتے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ جیو گے بہت ساری چیزوں میں تمہارے تمیز آ جائے گی, بہت ساری چیزوں میں سدھار آ جائے گا. بلکہ آپ کو یہ بھی بات میں بتاؤں, ہر جمعرات کو حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. کیا مردوں کے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میں ہر جمعرات کو دیکھتا ہوں, اچھے ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں, برے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. میرے آقا ہر جمعرات اپنی امت کے احوال سن رہے ہیں, فرشتے پہنچا رہے ہیں. اب بھی عقیدہ نہیں تمہارا کہ رسول زندہ ہیں؟ ہمارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اب اس عقیدے کے ساتھ اٹھو, یہ جمعرات آئے گی تو خیر مناؤ, کہیں میرے برے اعمال میرے آقا کے پاس نہ چلے جائیں, حضور کی بارگاہ میں میری برائیاں میرے گناہ نہ پیش کیے جائیں. اس لیے جمعرات آنے سے پہلے توبہ کر لوں, کچھ نیکیاں کر لوں, تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اچھائیاں پیش کی جائیں. اسی لیے بزرگان امت کا یہ طریقہ رہا ہے, وہ جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا جاتا کیوں روزہ رکھتے ہو جمعرات, تو یہ کہتے آج رسول کے پاس اعمال جا رہے ہیں, اگر آج جائیں گے تو رسول کو فرشتے یہ بھی بتائیں گے فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ آج روزے سے ہے, میرے آقا کی بارگاہ میں روزے کے عالم میں پیش ہونا چاہتا ہوں. میرے عزیزو یہ ساری دلیلیں ہیں اسی بات کی, یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.